بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خارجی بدعتی لوگ اہل سنت کو بدعتی بنانے میں پورا اپنا زور طاقت صرف کر رہے ہیں، حالانکہ ہیں خود بدعتی۔ تو آج ہم ان کی جو بدعت کی دلیل اور تعریف ہے اس کی روشنی میں اس کے سامنے ان کی چند بدعات رکھیں گے، نئے نئے کام رکھیں گے جو دین کے لیے کرتے بھی دین کے لیے، تبلیغ دین کے لیے کرتے ہیں، علم دین کے لیے کرتے ہیں، مساجد کے لیے کرتے ہیں، قرآن پاک کے لیے کرتے ہیں۔ تو ہم ان کی بدعت کی تعریف اور دلیل کے سامنے ان کی بدعت رکھیں گے۔ ان کی بدعت کی تعریف کیا ہے؟ ایاکم محدثات الامور کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ۔ نئے نئے کاموں سے بچو، نئے کام بدعت اور بدعت گمراہی ہے۔ یہ ان کی دلیل ہے، یعنی اسی حدیث پاک کے ظاہری الفاظ کو ہی وہ دلیل بناتے ہیں۔ دوسری حدیث پاک من سن فی الاسلام سنۃ حسنہ کو چھوڑ جاتے ہیں، جس کے اندر رسول اللہ نے خود فرمایا کہ دین کے اندر نئے امور ایجاد کرنا ان کا ثواب ملے گا، جس سے دین کو فائدہ، مسلمانوں کو فائدہ۔ اب ان کی بدعت کی تعریف کیا ہے؟ یہ تو دلیل تھی ان کی تعریف، یہ ہے کہ جو رسول اللہ اور صحابہ سے ثابت نہ ہو اور دین کے متعلق ہو۔ ٹھیک ہے، آگے مزید یہ دین کے بارے میں یہ تشریح کرتے ہیں کہ ثواب کے لیے کیا جائے تو وہ دین ہے، وہ بدعت ہوگا۔ جو ثواب کے لیے کیا جائے گا وہ بدعت ہوگا، جو ضرورت کے لیے کیا جائے گا وہ بدعت نہیں ہوگا، چاہے وہ دین کے لیے ہو۔ یہ یعنی ان کا ایک چالاکی ہے اور تیزی ہے، اور ایک بہت بڑا ان کا ایک بہانہ ہے، چور دروازہ ہے۔ اچھا، ہم ان کی بدعات گنوانے لگے ہیں، آپ سن لیجئے۔ سب سے پہلے تو ان کا عقیدہ ہے، سب سے پہلے ان کا عقیدہ ہے جو انہوں نے عقیدہ گھڑ رکھا ہے، جس پہ پورے مذہب کی بنیاد انہوں نے رکھی، کہ زندہ نبی ولی صالحین کا وسیلہ جائز ہے، جو قبروں میں چلے گئے ان کا شرک ہے۔ تو اس کا ہم جواب مانگیں گے ان سے کہ یہ بتاؤ، رسول اللہ سے، صحابہ سے ثابت کرو، قول فعل تقریر رسول سے اس بات کو ثابت کرو۔ قرآن پاک کی کوئی آیت دکھا دو ایسی جو بالکل عبارت و نص ہو، جس کے اندر یہ چیز ہو۔ ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ یہ تمہارا عقیدہ ہی بدعتی ہے، اس لیے تم اصل میں بدعتی ہو۔ یہ پہلا، یعنی پہلا عقیدہ ان کا بدعت۔ دوسری چیز ان کی جو انہوں نے لا رومال کی بدعت جاری کر رکھی ہے، اور عرب شریف سے امامہ شریف کی سنت کو بالکل نکال دیا۔ کوئی بھی ان کا ایک بھی آپ کو ملا نہیں ملے گا، ایک بھی، کہ جس نے امامہ شریف باندھا ہو۔ سب نے لا رومال یا اپنے بڑوں کی سنت رسول اللہ کی چھوڑ کے اختیار کر رکھی ہے۔ اس پہ جو ہیلہ بازی کرتے ہیں وہ میں بعد میں تھوڑا عرض کر دوں۔ یہ دوسری ان کی بدعت ہے، اس کا جواب دیں، رسول اللہ سے ثابت کریں کس نے یہ طریقہ اپنایا ہے۔ اس کے بعد جناب اہل سنت کے جو اکثر علماء ہیں وہ امامہ شریف ہی باندھتے ہیں، ٹوپی بھی رسول اللہ کی سنت ہے، لیکن یہ انہوں نے تو بالکل ہی امامہ شریف چھوڑ دیا۔ اگلی ان کی بدعت جو ہے وہ کعبہ شریف کے متعلق ان کی بدعتیں ہیں۔ سونا چاندی انہوں نے غلاف کے اوپر لگایا ہوا ہے، اوپر اپنے مردہ جو مالک ہے ان کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ پھر کعبے کو 2 دفعہ غسل دیا جاتا ہے، یہ کس نے دیا بھائی، کس کی سنت ہے؟ اسی طرح عرق غلاب سے غسل دیا جاتا ہے، لاکھوں کروڑوں اربوں ریال خرچ کیے جاتے ہیں اس پہ۔ اسی طرح جناب مسجدوں کے مینار، مسجدوں کے محراب، مسجدوں میں اے سی، مسجدوں میں یہ قالین، ہیٹر، یہ وضو کا سسٹم، یہ ساؤنڈ، یہ سپیکر، یہ ویڈیو ریکارڈنگ، یہ سوشل میڈیا، ٹھیک ہے، یہ ساری، یہ سی ڈی، یہ کتاب، یہ پمفلٹ، یہ رسائل، یہ بڑے بڑے اسلامک سینٹر، یہ عید الوطنی، ٹھیک ہے، یہ پورے عرب کے اندر، یعنی پورے سعودیہ کے اندر یہ داڑھی شریف کا مذاق، یہ نوجوان آپ دیکھ لیں اکثر۔ اب یہ ان کی بدعتیں میں نے گنوائی ہیں، اب اس پہ ہیلہ بازی کیا کرتے ہیں وہ میں عرض کر دوں۔ کہتے ہیں ثواب کے لیے کریں تو بدعت ہے، ضرورت کے لیے کریں تو نہیں۔ پہلے تو یہ ضرورت کے لیے جو بدعت کے انہوں نے نیا ایک یہ اصطلاح انہوں نے بنائی اور ایک تقسیم کر دی کہ ضروری بدعتیں اور غیر ضروری بدعتیں، چونکہ ہے تو بدعتیں ہی نہیں ہے۔ باقی رہا یہ جب پھنستے ہیں نا تو کہتے ہیں یہ دین کے لیے کرو تو بدعت ہے، اور دین کے لیے کرنا یہ ہوتا ہے کہ ثواب کے لیے کریں تو۔ اچھا، تو اس پہ یہ ہم سوال کر رہے ہیں ان پہ۔ پہلا سوال ہمارا یہ ہے کہ جتنے تم خرچ کرتے ہو ان بدعات پہ وہ کس کھاتے کے اندر ہیں؟ اگر تو ثواب کے لیے پھر تو بدعت ثابت ہوگی، اگر کہتے ہو ثواب کے لیے نہیں ہے تو پھر فضول خرچی کے زمرے میں ہے یا کہ حرام کے زمرے میں ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ دوسرا یہ بتاؤ کیا اسلام کے اندر پورا داخل ہونا ضروری نہیں؟ ادخلوا فی السلم کافہ، یہاں اونٹ کے گوشت کی بات تھی
جو اس کا شان نزول ہے اس آیت مبارکہ کا، کہ جو یہود سے مسلمان ہوئے تھے صحابہ، وہ اونٹ کے گوشت سے ذرا کراہت کرتے تھے، تو اسلام نے، قرآن پاک نے فرمایا، اللہ کریم نے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، جب اسلام کے اندر آ گئے تو اب یہ کراہتیں چھوڑ دو، اونٹ کا گوشت بھی کھا لیا کرو۔ اب ان کی باری آتی ہے، کہتے ہیں یہ کون سا، یہ کھانا کون سا یہ دین ہے، یہ لباس کون سا دین ہے، یہ جناب یہ کام عید الوطنی کون سا دین ہے؟ بھئی اسلام تو کہہ رہا ہے، یہ قرآن تو کہہ رہا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، سارے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اب یہاں تو اونٹ کے گوشت کی بات تھی، تو کیا حکم نہیں ہے کہ اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ؟ کیا مطلب کہ تمہارا سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک یہ سارے تمہارے طریقے جو ہیں وہ اسلام کے مطابق ہونے چاہیے۔ تیسرا سوال یہ ہے، کیا اللہ کریم نے یہ نہیں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ؟ کیا رسول اللہ کا نمونہ نہیں ہے ہر جگہ؟ خوشی غمی کے اندر رسول اللہ کا نمونہ نہیں ہے؟ عید الوطنی جو تم نے نہیں نکال لی، تو کیا رسول اللہ کا خوشی غمی کا نمونہ نہیں ہے؟ پھر کیا سر کے بال جو ہیں ان کی تعلیمات نہیں ہے شریعت کے اندر؟ پاؤں کے ناخن جو ناخنوں تک کی تعلیمات شریعت کے اندر نہیں ہے؟ سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا، کیا بندہ مومن آزاد ہے کھانے کے اندر؟ اس کے لیے تو یہ حرام ہے، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ کیا یہ شرطیں نہیں ہیں؟ کھانے کے اندر پابندی کون ہے؟ اسلام حدیں نہیں ہے اسلام کے اندر؟ لباس میں آزاد ہے، ریشمی لباس پہن سکتا ہے، عورتوں کی طرح کے لباس پہن سکتا ہے، باریک چست لباس پہن سکتا ہے۔ تو یعنی ہر جگہ جب اسلام دین موجود ہے تو یہ کون سی تمہاری دینداری ہے، کون سی مسلمانی ہے؟ کہہ دیتے ہو جی یہ ہم دین نہیں سمجھتے، اس کو دین نہیں سمجھتے، اچھی تمہاری دینداری، اچھی مسلمانی ہے۔ اللہ تو فرماتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ۔ تو لہٰذا یہ سوالات ہمارے، ان کا جو جواب دینا ہے تم نے، کہ جتنی بدعات کرتے ہو یہ کس کھاتے میں جا رہی ہیں، اور تم دین سے باہر کیوں رہتے ہو، اسلام سے باہر کیوں رہتے ہو؟ رب فرماتا ہے اندر داخل ہو جو، تم باہر نکل جاتے ہو۔ تم کہتے ہو ہمارا سر باہر ہے، ہم اس پہ یہ اللہ رومال اپنا رکھیں گے، ہمارا سر دین کے اندر نہیں ہے، اسلام کے اندر نہیں ہے۔ تو تمہاری یہ تھوڑیاں تمہاری کم دین کے اندر ہیں، اسلام کے اندر ہے۔ دیکھ لے اپنے ریال کے اوپر ہی دیکھ لو، تمہارے جو بادشاہ کی تصویر لگی ہے وہ بھی اس نے بھی مذاق بنایا ہوا داڑھی کا، یہ تمہیں بدعت نظر نہیں آتی؟ اسی طرح یہ سارے جتنے میں نے بدعات گنوائی ہیں، ان کو کلو بدعت دلالہ سے خارج کر کے دکھاؤ، کلو محدثۃ بدعہ۔ اب اور کوئی چیز نہیں چلے گی، کوئی دلیل بہانہ ہیلا نہیں چلے گا۔ اپنی دلیل کو ذہن میں رکھو، اپنی بدعت کی تعریف کو سامنے رکھو، ٹھیک ہے؟ تو اس کا جواب دو۔